السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سورہ المؤمنون آیت نمبر 99۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے اس مختصر درس میں ان باطل عقائد کا رد کرنا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ روحیں جو ہیں آتی اور جاتی ہیں، روحیں آتی اور جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ کفار کا عقیدہ ہے۔ یہ آتما پرماتما جو ہے کہ روحیں آتی ہیں اور جاتی بھی ہیں دنیا میں، اور ہمارے کھانے پینے کے محتاج بھی ہیں۔ سورہ مومنون کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، ورائہم یعنی ما بعد الموت والآخرہ، ما بعد الموت والآخرہ، موت اور آخرت کے بعد ایک زندگی ہے جس کا نام ہے برزخ، عالم برزخ۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کے آڑ میں کیا ہے، اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مجاہد وغیرہ کا اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ برزخ سے مراد جو ہے یہ ما بعد الموت الی بعث، ما بعد الموت الی بعث، موت کے بعد ایک زندگی جو اٹھائے جانے کی ہے۔ ان کے درمیان ایک چیز ہے، اس کا نام برزخ ہے، اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس برزخ کے تعلق سے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد مقابر ہیں، قبرستان ہے، اور اس کے آڑ میں جو ہے اس کا جو علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے تک ایک زندگی ہے جس کا نام عالم برزخ ہے، اور اس کے اندر اس کا چاہے ایک مومن جو ہے جنت میں ہوگا یا ایک کافر جو ہے جہنم میں ہوگا، سجین میں ہوگا یا علیین میں ہوگا۔ دو زندگی ہے، دو ٹھکانہ ہے۔ کافر اگر ہیں، بدتر ہیں، کفار میں سے ہیں، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مومنین ہیں اور ان کا ٹھکانہ جو ہے، ان کی زندگی، ان کا جو ہے مقام جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علیین میں مقام جو ہے، تو صحابہ، انبیاء، شہداء اور صالحین کی زندگی جو ہے یہ جنت میں ہے، اور یہ کفار کی زندگی، کفار جو ہے جہنم میں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے دنیا میں دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے کسی کی تمنا نہیں ہوگی۔ ایک شہید کی تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ جاؤں اور جا کر کے شہیدی مقام حاصل کروں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دنیا میں دوبارہ کوئی جائے موت کے بعد۔ ایسے ہی جو ہے جہنم میں کفار جو ہیں قید ہیں، وہاں پر یہ پولیس کا وہاں پر پولیس کا جو ہے وہ ہے ڈیوٹی ہے، اور پولیس کو یہ دنیا کی پولیس نہیں ہے، دنیا کے جیسے یہ فرشتے نہیں ہیں، پولیس جیسے نہیں ہے کہ رشوت دے کر کے چھوڑ دیں اور جا کر کے پیک کر دیں۔ یہ اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی میں نہیں کرتے۔ اس کا جو علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اس لیے اہل کفار کی زندگی یہ جو ہے سجین میں ہے، اور یہ اہل جو ہے شہداء اور صالحین کی جو زندگی ہے یہ جنت میں ہے۔ یہ جو عقیدہ رکھا جائے کہ روحیں جو ہیں، ارواح جو ہیں، یہ دنیا میں آتی ہیں، ہمارے پوری، ہمارے کھانے، ہمارے ناشتے اور ہمارے حلوے اور ہمارے بریانی کے محتاج ہیں، یہ عقیدہ جو ہے کفار کا عقیدہ ہے۔ اور یہ صوفیوں کا عقیدہ کہ خمیس کے دن جو ہے روحیں آتی اور جاتی ہیں، خمیس کے دن روحیں آتی اور جاتی ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا جو ہے یہ مومن کا نہیں، یہ کفار کا عقیدہ، اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے ملک کے اندر ملک کا ایک واقعہ کہ کوئی پیر جو ہے، ایک پیر اپنے مرید سے کہتا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تمہارا باپ جو ہے، اور تمہارے باپ کو ٹھنڈک لگ رہی ہے، اور تمہارے باپ کا جو پیٹ ہے دھسا ہوا ہے۔ تو مرید آتا اور کہتا ہے کہ پیر سے کہتا ہے کہ کیا شکل ہے، میں اپنے باپ کی تکلیف کو کیسے دور کر سکتا ہوں، یہ مجھے بتائیے۔ تو پیر کیا بولتا ہے؟ پیر بولتا ہے کہ اپنے باپ کے نام کو جو ہے یہ کمبل تقسیم کرو ہمارے مدرسوں میں، تو تمہارے باپ کی ٹھنڈک دور ہو جائے گی۔ ایسے ہی اپنے باپ کے نام جو ہے دیگا، بریانی وغیرہ پکواؤ، ہمارے مدرسوں میں تقسیم کرو ہمارے مدرسے میں، تو تمہارے باپ کی جو ہے، تمہارے باپ کا پیٹ جو ہے بھر جائے گا، اور تمہارے باپ کی بھوک جو ہے ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ہے دجل ہے، دھوکہ ہے، یہ دجال علماء سو نے دھوکہ دیا ہے۔ اور جو ہے بہت سے ایسے جو علماء ہیں، علماء سو اور پادری اور راہب وغیرہ
جو عوام کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، باطل طریقے سے. تو ایسے علماء سود سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ اہل ایمان کے لیے، ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ اور دعا استغفار، یہی ہمارے لیے تحفہ ہے. اور یہ خرافات جو وغیرہ روحیں آتی ہیں، ان کے نام کی بریانی پوری اور ان کے نام کا جو ہے اس طریقے سے یہ اہتمام کرنا، اس سب بدعات خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جو ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ان کی گناہ کو معاف کرے جو اہل ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا ہے. یہی چند باتیں تھیں اہل ایمان کے لیے. یہ جو دنیا سے چلے گئے زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے یہی تحفہ ہے، ان کے لیے دعا استغفار کیا جائے اور صدقہ جاریہ کیا جائے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.